تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا جس شخصیت کے اصال ثواب کی خاطر ہم سب اکٹھے ہوئے جناب قبلہ سید محمد روشن حسین شاہ صاحب، دل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ان کے درجات کو مزید بلند و بالا فرمائے۔ میرے دائیں بائیں سارے سادات حضرات تشریف فرما ہیں، اور یقیناً لکھنے والے نے کیا لکھا ہے کہ آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی۔ یہ تو خاندان ہی ایسا ہے کہ اس سے وفا میں جو ہے وہ وفا ہے۔ آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا غم تو بنت زہرا دعا کرے گی، اور چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر آؤ انبر علی کے در پر، امام گر بو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی، اور آل نبی اولاد علی دی صورت شکل نورانی، نام لیاں ککھ باپ نہیں رہندے میل اندر دی جاندی، اور زمانے دے وقت سکول لٹھائے محبت تاجہ بے اصول لٹھائے، علی دے بچڑیاں تو قربان ونجا جنا کو چمدہ رسول لٹھائے۔ حضرات محترم، سادات کے درمیان میں بیٹھ کے مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر ہی اپنی عبادت کا تذکرہ بھی کیا ہے، والدین کی خدمت کا ذکر بھی کیا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہیں تمہارا رب حکم دیتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں ماننا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، کسی اور کو رب نہیں ماننا، اور پھر فوراً اپنی عبادت کے بعد جناب محترم یتیموں کا ذکر نہیں کیا، حج کا ذکر نہیں کیا، زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، صدقہ و خیرات کا ذکر نہیں کیا۔ اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ جو اہم چیز میرے رب نے ہمیں حکم فرمایا وہ یہ تھی وبالوالدین احسانا، میری عبادت بھی کرتے رہنا، والدین کے ساتھ احسان بھی کرتے رہنا، احسان بھی کرتے رہنا۔ تو حضرات محترم، والدین کو اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی، فرمایا کہ جب دعا کیا کرو نا یوں کہا کرو کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر اس طرح رحم فرما، اس طرح ان کے اوپر خصوصی کرم نوازی فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر مہربانی کی۔ اور لفظ کیا فرمایا کما ربیانی، رب اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ بھی رب اور والدین کے لیے بھی رب کا کما ربیانی صغیرہ، کیونکہ رب کا معنی ہوتا ہے پالنا، اللہ بھی پالتا ہے، یہ بھی پالتے ہیں، مولا تو بھی پالنے والا یہ بھی پالنے والے، فرق کیسے کریں؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت تو کرنی نہیں. اللہ تشرک بی شیئا، میرے علاوہ کسی اور کی اگر عبادت کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. لیکن فرمایا ان کی عبادت نہیں کر سکتے، ہاں ان کے ساتھ نیکی یہ کرو کہ ان کی خدمت اس طرح کرو جس طرح میری عبادت کرتے ہو. 5 وقت جس طرح میری عبادت کرتے ہو ایسے ہی 5 وقت، بلکہ ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہو. حضرات محترم، ایک صحابی حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، میں نے ایک منت مانی تھی کہ جب مکہ فتح ہوگا نا تو میں کعبے کی چوکٹ کو جا کے چوموں گا. اب مدینے سے ہم آپ کے ساتھ آئے، الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا، یہ ساتھ ہی کعبہ ہے. مکہ فتح ہو چکا، یہ ساتھ ہی بالکل کعبہ ہے. اگر اجازت فرمائے تو میں اپنی منت پوری کر لوں، جا کے کعبے کی چوکٹ کو چوم لوں. بالکل آسان ہے، مثال کے طور پہ یہ سامنے کھڑا دروازہ چومنا ہی ہے. لیکن سنیے، آمنہ کے لال نے فرمایا یہ بتا کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ والدین زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل زندہ ہیں. فرمایا اذهب الى دارک، پھر اپنے گھر جا. یہ سامنے کعبہ ہے، اس کو کیوں نہیں چومنے دے رہے؟ حضرات محترم، اس لیے کہ کوئی غریب ایسی منت مان لے، ہو سکتا ہے کل کو نہ پہنچ پائے، ہو سکتا ہے کل کو نہ جا پائے. فرمایا اذهب الى دارک تقبل امک، فرمایا جا اپنے گھر جا کے اپنی اماں کے قدموں کو چوم لے، سمجھ لے کہ تو نے کعبہ کی چوکٹ کو چوم لیا. حضرات محترم، آج 4 پیسے آ جائیں، اپنے والدین کو ابا کہنا ہی بندہ گوارا نہیں کرتا کہ مجھے شرمندگی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے. اور جناب محترم، بلکہ یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے خطابات میں کہ کیا کرتا ہے کہ اماں تو چپ کر، تجھے میری بات بھی سمجھ نہیں آتی، تو بڈھی ہو گئی ہے، ابا تو بڈھا ہو گیا ہے، تمہیں کیا پتہ زمانے کا، تمہیں میری بات بھی سمجھ نہیں آئے گی. حضرات محترم، جب 1 سال کا بچہ ہوتا ہے نا تو توتلی زبان میں بات کرتا ہے، توتلی زبان میں، تو اس وقت اس کی جب وہ بات کرتا ہے نا، اس کی بات کی سمجھ اس کے گھر والوں کو بھی نہیں آتی، اس کے رشتہ داروں کو بھی نہیں آتی، اس کے بہن بھائیوں کو بھی نہیں آتی. تو وہ اس کی ماں کو کہتے ہیں مگر اب تو بتا یہ کیا کہتا ہے. ماں سن کے فوراً بتا دیتی ہے میرا بچہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے. تو میں اتنا اس نوجوان سے کہوں گا نا جو اپنے والدہ کو کہتا ہے ماں چپ کر، تجھے سمجھ نہیں آتی. ارے جو 1 سال کے بچے کی توتلی زبان کو سمجھ سکتی ہے، وہ 21 سال کے جوان کی بات کو نہیں سمجھ سکتی. یہ جتنا شان خدا بخشی پر ادب کریں پیو مادہ، ہائی مانا راج جو الکماتے صحیح حکم سنایا بھادا، دل نازک تھینن پیو مادے بدبختہ بول حیادا، ہر ویلے شوق روئی رہندی متا پوی کہر خدا دا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ ہے. جناب محترم، ایک نوجوان کے گھر اس کی والدہ گئی اور اس نے جا کے کہا کہ بیٹا میرے کپڑے پھٹ چکے ہیں، میں نے کپڑے لینے ہیں، مجھے کچھ پیسے تو دے دو. عمر فاروق کا زمانہ ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے، مجھے وہ تو ذرا کچھ دے دو. حضرات محترم، وہ نوجوان ایسے سوچنے لگا کہ اس کی بیوی نے کہا کہ اگر یہ آتی جاتی رہی نا تو ہمیں یہ اوپر نہیں ہونے دیں گے. آج بھی جوان کہتے ہیں کہ دوسرے میرے بھائی نہیں، ہر وقت خرچہ تو مجھ سے ہی لیتا ہے. ساری عمر میں آٹا گوندا لکھاں کیتے پیڑے، اوکھے ویلے محمد بخشا کوئی نہیں کھڑے نیڑے. حضرات محترم، تجھے بھی تو اس نے پیدا کیا تھا، تو بھی تو جناب محترم بڑا ہوا تھا، تو کس لیے بڑا ہوا تھا؟ آج اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے تو سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن والدین بیچارے دیکھتے رہتے ہیں، تکتے رہتے ہیں. میں ایک جملہ کہتا رہتا ہوں کہ بیوی کی اداؤں سے جنت نہیں ملنی، والدین کی دعاؤں سے ملنی ہے. حضرات محترم، اس نوجوان نے کہا کہ اماں میری بیوی بات تو صحیح کہہ رہی ہے، بات تو صحیح کہہ رہی ہے. بیوی بھی خوش ہو گئی، چلو اب جو ہے نا وہ میرا گھر والا میرے کہنے پہ چل گیا ہے، اب اسے کچھ نہیں دے گا. کاش کہ وہی عورتیں وہی بہو یہ بھی سوچ لیں آج وہ بڈھی ہے کل میں نے بھی بڈھا ہونا ہے،
آج وہ جناب محترم بڑھیا ہو چکی ہے، 50-60 سال سے کراس کر چکی ہے، کل میری بھی یہی حالت ہونی ہے۔ اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کے اس کی خدمت کروں گی تو کل میری بھی خدمت ہوگی۔ حضرات محترم، جب والدین کو اس کا بیٹا اونچی آواز میں بیوی کی خاطر بات کرتا ہے تو بیوی خوش ہوتی ہے۔ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہو، دیگر تے دن آیا محمد اوڑے کے نے لے جانا ہو۔ حضرات محترم، تو اس نوجوان نے کہا ماں میری بیوی صحیح کہہ رہی ہے، تو مہربانی کر اوروں کے پاس بھی جایا کر، ہر وقت میرے پاس نہ آیا کر، اوروں کے پاس جا۔ جناب محترم، ماں چلی بھی گئی اور روتی بھی گئی، جا بھی رہی ہے، رو بھی رہی ہے، دکھی دا دکھی آ سمجھے، سکھی نو کی خبراں۔ حضرات محترم، جا بھی رہی ہے اور رو بھی رہی ہے۔ جاتے جاتے جناب محترم اس نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بیٹا تو نے مجھے اپنے مال سے بے دخل کیا ہے اور تو نے ایسے ہاتھ کر کے کہا کہ ماں نکل جا۔ اللہ کرے میرا رب وہ قادر ہے، اس کا تجھے بدلہ ضرور لے گا۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب 3 بندے بد دعا کرتے ہیں نا، اللہ پھر اس میں دیر ہی نہیں کرتا۔ ایک کوئی جب مسافر جب بد دعا کرتا اس کی بد دعا جلدی لگتی ہے۔ کبھی اگر کوئی آ کے دروازہ کھٹکھٹائے نا، یار میں پیاسا ہوں، میں بھوکھا ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ دو، اسے خالی نہیں بھیجنا، اس کی دعا، اس کی بد دعا گویا آسمان کو چیر کے رب تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اور دوسرا مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا جائے۔ آج بندہ کہتا میں نے جناب محترم نا کو چنے چبوا دیے ہیں اور تو نے تو ظلم کر دیا ہے، پھر آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ جب وہ بد دعا کرتا ہے مظلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فوراً بد دعا سنتا ہے۔ اور تیسرا، جب والدین بد دعا کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں بعد میں دیکھتا ہے، پہلے بد دعا کو اللہ سنتا ہے۔ حضرات محترم، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں دیر نہیں ہوتی، قیامت میں تو ہونا ہی ہونا، لیکن دنیا میں بھی اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ وہ 2 چیزیں یہ ہیں، اگر والدین کے ساتھ اچھائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھائی کرے گی، اللہ جنت میں بھی اچھائی عطا فرمائے گا۔ اور اگر والدین کے ساتھ برائی کرو گے، اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا، تمہیں آخرت میں بھی ملے گا۔ حضرات محترم، جیسے وہ نوجوان چلا گیا نا تو یہ مائی تو رونے لگی، دکھاں وچ دکھ ڈاڈا، جس کا نام غریبی، کنڈ والا کے ٹر جاندے نے رشتہ دار قریبی، یہ تو رونے لگی۔ وہ نوجوان کوئی پیسہ وغیرہ لے کے وہ تجارت کرتا تھا، کہیں جا رہا تھا، راستے میں کوئی ڈاکو سے پڑ گئے، اس سے پیسہ لوٹنے لگے۔ جیسے اس نے ڈاکو کو تھپڑ مارا نا پیچھے ہٹ کے، تو ڈاکو نے کہا کہ تو نے مجھے تھپڑ مارا ہے، جلدی کرو بھی اس کا ہاتھ بھی کاٹو اور اس کا سارا مال بھی لے لو۔ جب اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا نا، اس کا مال لیا جا رہا تھا، اسے وہی بات یاد آ رہی تھی کہ میں اگر اپنی ماں کو مال دے دیتا تو آج مجھ سے مال نہ چھینا جاتا، اگر میں ماں کو اس طرح کر کے نہ بگاتا تو آج میرا ہاتھ نہ کاٹا جاتا۔ حضرات محترم، روتے روتے یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا، دوسرے لوگ آئے، انہوں نے اسے آ کے اٹھایا، جیسے اسے گھر لے کے گئے۔ ماں کو جیسے پتہ چلا، ماں دوڑتی ہوئی آئی۔ ماں واحد ایک وہ شخصیت ہے کہ جناب محترم جو اپنی اولاد کے سارے غموں کو بھول جاتی ہے، کبھی معافی مانگ کے تو دیکھ، کبھی معافی مانگ کے تو دیکھ۔ جیسے اس نوجوان کو ہوش آیا نا، ماں نے کہا بیٹا تیرے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، بیٹا انہوں نے اچھا نہیں کیا، کہا نہیں ماں میرے ساتھ ظلم نہیں ہوا، جو میں نے بویا تھا وہی میں نے اٹھایا ہے، میں نے تجھ سے مال چھپایا، اللہ نے مجھ سے مال لے لیا، میں نے تجھے دھکا دینے کی کوشش کی کہ نکل جا، جو میں نے ہاتھ ہلایا تھا وہی میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے، وہی میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ حضرات محترم، ماں نے کہا اگر میری وجہ سے ہے تو ماں نے بس پھر مصلا بچھا لیا۔ جوندیاں ماواں والے ماں نو حال سنا دے، مویا ماواں والے رو رو آپ ہی چپ کر جاندے، چونکہ ماں زندہ تھی، ماں نے فوراً مصلا بچھا لیا۔ حضرات محترم، میں نے خود پڑھا ہے کتاب میں کہ ساری رات ماں روتی رہی، جب صبح بچہ اس کا اٹھا تو اس کا ہاتھ پورا ہو چکا تھا۔ ماں کی بد دعا سے بربادی آتی ہے، ماں کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب قبلہ سید روشن شاہ صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک اور ان کی اولاد نے جو ان کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس خدمت کا بدلہ ان کو دنیا میں بھی عطا فرمائے، اللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین وما علیہ۔
کھڑے ہو کے پڑھے بس بیٹھ کے بے شک پڑھے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة